بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کے لیے سوالات و جوابات پر مبنی کتاب 60 سوال از پروفیسر علامہ نصیر الدین نصیر حب علی ہنزائی ستارہ امتیاز۔ آواز شہزاد امین، مہرنگیز عظیم، نور الدین۔ تکنیکی معاونت شہزاد امین، اکبر لاسی۔ اسپانسرز دانشگاہ خانہ حکمت، ممبرز شکاگو برانچ ڈاکٹر عبدالحمید کیسوانی، عبدالمجید پنجوانی، جاوید صدرالدین، اکبر چارانیہ۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر برکت گیلانی۔ حکمت نباتات انتصاب۔ نکتہ نمبر 1، سورہ نمل سورہ 27 آیت 60، سورہ 27 آیت 60 میں خوش منظر اور مسرت بخش باغوں کا ذکر آیا ہے۔ حدائق ذات بہجہ، یہ حسین و جمیل باغات جسم، روح اور عقل کے 3 مقامات پر موجود ہیں، مگر ان میں اعلیٰ و ادنیٰ کا بے انتہا فرق پایا جاتا ہے۔ ظاہری باغ و گلشن اپنے خوبصورت اور پربہار پھلوں اور پھولوں کے ساتھ کتنے جاذب نظر اور دلکش ہوتے ہیں کہ ہر روز آپ ایسے مناظر کا نظارہ کرتے رہتے ہیں، پھر بھی جی نہیں بھرتا۔ یہ واقعہ کیوں ایسا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں غور و فکر کیا ہے؟ شاید سوچا نہیں ہے۔ نکتہ نمبر 2، دنیا کے باغ و بوستان اور ان کی حسین و دل آویز چیزیں زبان حال سے کہتی رہتی ہیں کہ اے انسان، اچھی طرح سے دیکھو اور خوب غور کرو کہ ہم صرف مثالیں اور دلیلیں ہیں، اور ممثولات و مدلولات عالم روحانی میں ہیں، اور اعلیٰ نعمتیں بھی وہی ہیں۔ اس لیے اصل خوشی و لذت بھی انہی میں ہے۔ پس تم مثال سے ممثول اور دلیل سے مدلول کی طرف جانے میں کامیاب ہو جاؤ۔ نکتہ نمبر 3، سورہ نوح سورہ 71 آیت 17، سورہ 71 آیت 17 میں ہے، اور اللہ نے تم کو بطور نبات زمین سے اگایا۔ نیز حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں ارشاد ہے، اور اس کو ایک اچھی نبات کے طور پر اگایا۔ بحوالہ قرآن سورہ 3 آیت 37، قرآنک ریفرنس سورہ 3 آیت 37۔ یعنی علم الیقین سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ والدین نباتات میں سے کھاتے ہیں جس سے نطفہ بنتا ہے، اور اس سے اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ عین الیقین سے دیکھا جائے تو روحانیت کے پھل، پھول اور ہر قسم کی حسین ہریالی نظر آتی ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ مومن مرتبہ روحانیت پر اپنے آپ کو اگتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور اگر حق الیقین سے دیکھا جائے تو مرتبہ عقل پر بھی زمین سے انسان کے اگنے کی مثال موجود ہے، کیونکہ وہ المثل الاعلیٰ۔ بحوالہ قرآن سورہ 30 آیت 27، سورہ 30 آیت 27، اور نمائندہ کل ہے جس میں تمام مثالیں سمیٹی ہوئی ہیں۔ اس لیے اس کا عالمگیر اشارہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ نکتہ نمبر 4،
انتصاب۔ نصیر فیملی کلینک اور نصیر میڈیکل سینٹر اینڈ میٹرنٹی ہوم کے مالک جناب ڈاکٹر رفیق جنت علی خانہ حکمت کے چیف سیکریٹری بھی ہیں اور ہمارے میڈیکل پیٹرن بھی۔ ان کی باسعادت بیگم محترمہ ڈاکٹر شاہ سلطانہ خانہ حکمت برانچ کریم آباد کی چیئرپرسن بھی ہیں اور میڈیکل پیٹرن بھی۔ ہمارے ان دونوں عزیزوں کو خداوند قدوس نے اخلاق حسنہ، ایمان، ایقان، تقوی، علم و دانش اور دینداری کی دیگر تمام صفات سے سرفراز فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نکتہ نمبر 5، مکانی بہشت اور لا مکانی بہشت یعنی انتصاب کے عنوان کے تحت ان کے دونوں پیارے بچوں کا ذکر جمیل ہو چکا ہے۔ وہ بہت ہی عزیز بچے گلاب خانم رفیق اور شفیق ابن رفیق ہیں۔ ہم سب کو بچوں سے شدید پیار کا تجربہ ہے کہ وہ نور نظر اور لخت جگر ہوا کرتے ہیں۔ وہ اگر کچھ وقت کے لیے ہماری آنکھوں سے دور ہیں تو ناخواستہ ہمارے دل میں درد محبت پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر رفیق اور ڈاکٹر شاہ سلطانہ اپنے پیارے فرزند مرحوم شفیق کو بھی بہت یاد کرتے ہیں، جس کی تاریخ پیدائش 3 دسمبر سن 1992 عیسوی اور تاریخ وفات 3 مارچ 1993 عیسوی ہے، اور یہ بھول نہ جانے کی علامت ہے کہ مرحوم شفیق کا پیارا نام موجودہ بچے کو دے کر یادگار بنایا گیا ہے۔ نکتہ نمبر 6، یہاں ایک علمی و عرفانی بات یاد آئی۔ دنیا کی ہر حکومت اپنے ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی سے ڈر رہی ہے، کیونکہ لوگ یک طرفہ سوچتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ بھی آنے والا ہے جس میں سیارہ زمین لوگوں سے بھر جائے گا، لیکن انہوں نے خدا کے قانون یعنی سنت الہی کو نہیں سمجھا کہ اللہ اگر ایک دور تک اپنی چیزوں کو پھیلا دیتا ہے تو وقت آنے پر ان کو لپیٹتا بھی ہے۔ نکتہ نمبر 7، لوگ قانون فطرت کے مطابق کثیف سے لطیف ہونے والے ہیں، تب وہ موجودہ غذاؤں سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ ان کو خوشبوؤں کی شکل میں بہشتی طعام ملنے والا ہے۔ روحانی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ناک سے داخل ہو جانے والی لطیف خوراک کی فراوانی ہے، پس اہل بہشت، فرشتے، جنات وغیرہ یہی غذا سونگھ لیتے ہیں۔ نصیر الدین نصیر حب علی ہنزائی، کراچی، بدھ 15 محرم الحرام 1416 ہجری، 14 جون 1995 عیسوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان خدا تعالی۔ سوال نمبر 1، اس جہان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جواب، اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔ سوال نمبر 2، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جواب، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ سوال نمبر 3، خدا تعالی کہاں ہے؟
جواب، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ سوال نمبر 4، توحید کا مطلب بتاؤ۔ جواب، خدا تعالی کو ایک ماننا۔ سوال نمبر 5، اللہ تعالی نے جن و انس کو کس کام کے لیے پیدا کیا؟ جواب، عبادت اور معرفت کے لیے۔ سوال نمبر 6، عبادت اور معرفت سے کیا مراد ہے؟ جواب، عبادت کا مطلب اللہ تعالی کی پرستش و بندگی ہے اور معرفت اس کی پہچان کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، کیا اللہ تعالی عبادت کے لیے محتاج ہے؟ جواب، نہیں، وہ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں، بلکہ عبادت میں انسان کی اپنی بہتری ہے۔ سوال نمبر 8، جو شخص خدا کی ہستی سے منکر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، ایسے شخص کو کافر کہا جاتا ہے۔ عنوان فرشتہ۔ سوال نمبر 9، فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، فرشتہ ایک روحانی مخلوق ہے۔ سوال نمبر 10، فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ جواب، وہ اللہ تعالی کے سارے روحانی امور انجام دیتے ہیں۔ سوال نمبر 11، فرشتے کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ جواب، وہ بے شمار ہیں، ان کی تعداد اللہ تعالی اور اس کے خاص بندوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ آسمان و زمین پر چھائے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 12، کیا فرشتے ظاہر بھی ہو سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، وہ خدا کے حکم سے ظاہر بھی ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 13، چند بڑے فرشتوں کے نام بتاؤ۔ جواب، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام۔ سوال نمبر 14، ان 4 فرشتوں کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب، ان کو 4 مقرب کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 15، 4 مقرب کا مخصوص کام کیا ہے؟ جواب، جبرائیل وحی اور الہام کے کام پر مقرر ہے، میکائیل رزق و روزی تقسیم کرتا ہے، اسرافیل سور پھونکتا ہے اور عزرائیل روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ سوال نمبر 16، کیا 4 مقرب سے بھی بڑے فرشتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، عقل کل اور نفس کل ان سے بڑے فرشتے ہیں۔ عنوان خدا کی کتاب۔ سوال نمبر 17، اسلام کی دینی کتاب کون سی ہے؟ جواب، اسلام کی پاک کتاب قرآن شریف ہے۔ سوال نمبر 18، قرآن شریف کس کا کلام ہے؟ جواب، یہ اللہ تعالی کا مقدس کلام ہے۔ سوال نمبر 19، قرآن مجید کس پیغمبر پر نازل ہوا ہے؟ جواب، یہ پرحکمت کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہے۔ سوال نمبر 20،
قرآن عظیم کو اللہ تعالی نے کیوں بھیجا؟ جواب: مسلمانوں بلکہ تمام دنیا والوں کی ہدایت کے لیے۔ سوال نمبر 21، قرآن کریم کا حقیقی معلم کون ہے؟ جواب: رسول اکرم اور امام برحق۔ سوال نمبر 22، کیا قرآن سے قبل کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی؟ جواب: جی ہاں، اس سے پہلے کئی آسمانی کتابیں نازل ہو چکی تھیں۔ سوال نمبر 23، چند مشہور سماوی کتابوں کے نام بتاؤ۔ جواب: صحف ابراہیم، توریت موسیٰ، زبور داؤد، انجیل عیسیٰ اور فرقان محمد رسول اللہ۔ سوال نمبر 24، خدا کی جو کتابیں قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جواب: عقیدہ یہ ہو کہ سب آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں تاکہ لوگوں کو ہدایت حاصل ہو، مگر اگلی کتابوں میں تحریفیں کی گئیں، اس لیے قرآن نازل ہوا تاکہ سب لوگ اس کے احکام پر عمل کریں۔ عنوان: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال نمبر 25، رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب: رسول پیغامبر کو کہتے ہیں، یعنی وہ انسان کامل جو اللہ تعالی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ سوال نمبر 26، دنیا میں کل کتنے پیغمبر ہوئے ہیں؟ جواب: دنیا میں کل 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں۔ سوال نمبر 27، اس دنیا میں سب سے پہلے کون سا پیغمبر آیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال نمبر 28، سب سے آخری پیغمبر کون ہے؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال نمبر 29، چند مشہور پیغمبروں کے نام بتاؤ۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال نمبر 30، کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کا آنا درست ہے؟ جواب: نہیں، آن حضرت کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول۔ سوال نمبر 31، کیا رسول کے لیے بھی ایک رسول آتا ہے؟ جواب: جی ہاں، شروع میں ہر پیغمبر کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف سے پیغمبر بن کر آتا ہے۔ سوال نمبر 32، آیا ایک وقت میں کئی پیغمبر ہوئے ہیں؟ جواب: جی ہاں، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام ایک وقت میں تھے۔ عنوان: امام علیہ السلام۔ سوال نمبر 33،
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب: قرآن پاک اور امام برحق علیہ السلام۔ سوال نمبر 34، کیا امام دنیا میں ہمیشہ حاضر اور موجود ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، امام ہر زمانے میں حاضر اور موجود ہوتا ہے، مگر آن حضرت سے پہلے امامت کا کام پوشیدہ تھا۔ سوال نمبر 35، اگر ایسا ہے تو بتاؤ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا امام کون تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کے عہد میں کون تھا؟ جواب: حضرت آدم کے زمانے میں مولانا شیس امام تھا اور حضرت نوح کے زمانے میں مولانا سام۔ سوال نمبر 36، کیا امام اللہ تعالی اور رسول کی طرف سے مقرر ہوتا ہے یا کہ لوگوں کی طرف سے؟ جواب: امام ہمیشہ خدا اور رسول کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 37، کیا امام علیہ السلام پر بھی کوئی آسمانی کتاب نازل ہوتی ہے؟ جواب: دور امامت میں یہ امر غیر ضروری ہے۔ سوال نمبر 38، کیا امام علیہ السلام دنیا بھر کے لوگوں کو ہدایت دینے کا ذمہ دار ہے؟ جواب: نہیں، وہ تو ظاہر میں صرف ان لوگوں کو ہدایت دینے کا ذمہ دار ہے جنہوں نے اس کی امامت کا اقرار کر لیا ہے، باقی لوگوں پر حجت ہے کہ انہوں نے اس کی امامت سے انکار کیا۔ سوال نمبر 39، کیا امام زمان کی فرمان برداری واجب ہے؟ جواب: جی ہاں، امام زمان کی فرمان برداری واجب اور فرض ہے، کیونکہ قرآن حکیم کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرو اور رسول کی فرمان برداری کرو اور امر والوں کی فرمان برداری کرو جو تم میں سے ہیں، چنانچہ یہ امر والے مختلف زمانوں کے امام ہیں۔ سوال نمبر 40، تمہارا حاضر امام کون ہے؟ جواب: ہمارا حاضر امام حضرت مولانا شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ ہیں۔ متفرقات۔ سوال نمبر 41، تعاوذ کس چیز کا نام ہے؟ جواب: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 42، تسمیہ پڑھو۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نمبر 43، کلمہ طیبہ کون سا ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سوال نمبر 44، تمہارے دین کا کیا نام ہے؟ جواب: میرے دین کا نام اسلام ہے۔ سوال نمبر 45، تمہارے مذہب کا کیا نام ہے؟ جواب: میرے مذہب کا نام اسماعیلیت ہے۔ سوال نمبر 46، دین اسلام کی نسبت سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب: اسلام کی نسبت سے میرا نام مسلمان ہے۔ سوال نمبر 47، اسماعیلیت کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب: اس اعتبار سے میرا نام اسماعیلی ہے۔ سوال نمبر 48، پنجتن پاک کے نام بتاؤ۔
جواب: حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم السلام۔ سوال نمبر 49، لافتہ پڑھ کر سناؤ۔ جواب: لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار۔ سوال نمبر 50، بحیثیت مسلمان ہم کس طرح سلام کریں؟ جواب: السلام علیکم۔ سوال نمبر 51، اس سلام کا کیا جواب ملے گا؟ جواب: وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 52، بحیثیت اسماعیلی کس طرح سلام کیا جائے؟ جواب: یا علی مدد کہا جائے گا۔ سوال نمبر 53، یا علی مدد کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ جواب: اس کا جواب مولا علی مدد ہے۔ سوال نمبر 54، کیا امام زمان علیہ السلام کے فرمان میں قرآن حکیم کی حکمت پوشیدہ ہے؟ جواب: جی ہاں، امام زمان کا ہر فرمان قرآن کی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سوال نمبر 55، کلمہ شہادت پڑھ کر سناؤ۔ جواب: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله۔ سوال نمبر 56، کیا امام زمان کو نور کہنا درست ہے؟ جواب: جی ہاں، امام زمان خدا کی ہدایت کا نور ہے۔ سوال نمبر 57، خدا تعالی انسانوں کی رہنمائی کس طرح کرتا ہے؟ جواب: پیغمبروں اور اماموں کے ذریعے سے۔ سوال نمبر 58، قرآن پاک کس زبان میں ہے؟ جواب: قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ سوال نمبر 59، قرآن کی حقیقت کون سکھا سکتا ہے؟ جواب: امام زمان سکھا سکتا ہے۔ سوال نمبر 60، ہم امام زمان علیہ السلام سے قرآن کی حقیقت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ جواب: امام زمان کی حقیقی فرمان برداری کے ذریعے سے۔ اتوار 10 شعبان المعظم 1409 ہجری 19 مارچ 1989 عیسوی۔